آج کا میرا موضوع جس پہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مختصراً ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے رمضان، قرآن اور نبی کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان، قرآن اور نبی کا خاندان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا آپس میں کیسا رشتہ ہے، کیسی محبت ہے، اور یہ امت کے لیے کیسا اسوہ، کیسی سیرت اور کیسی تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں۔ چونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب دن ہے، تو اسی حوالے سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث پیش کروں، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام مناوی کی، اتحاف السائل بما لفاطمۃ من المناقب والفضائل، یہ کتاب، اس میں سے ایک آدھا حدیث بطور برکت ذکر کرتا ہوں۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے فضائل، آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے، یہ پڑھنے والی، اس کو لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کی حدیث نمبر 42 ہے، حدیث نمبر، بس ٹھیک چھوڑ دیں بیٹا، حدیث نمبر 42۔ حدیث کے راوی حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، کہتے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نسائها مریم وخیر نسائها فاطمہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم تھی، اور اس امت میں سب سے بہترین خاتون فاطمہ ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم، اور امت محمدیہ میں سب سے بہترین خاتون حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، حدیث نمبر ہے 3877، اور امام بخاری بھی اسی طرح کی ملتی جلتی روایت لائے ہیں، اور کئی محدثین بھی لائے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم، کہ وہ ایک نبی کی بیٹی بھی ہیں اور ایک نبی کی ماں بھی ہیں، لیکن افضل ہونے کا سبب صرف یہ نسبت ہی نہیں ہے، افضل ہونے کا سبب صرف یہ نسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ نسبت تو عطا ہے نا، یہ نسبت کیا ہے؟ عطا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسب بھی انسان کا اپنا ذاتی عمل بھی شامل ہوتا ہے، تب فضیلت کو 4 چاند لگتے ہیں۔ دیکھیے ایک نبی کو اللہ نبوت عطا کرتا ہے، نبی نبوت خود حاصل نہیں کرتا کہ اتنے 100 سال عبادت کی تو نبوت مل گئی، ایسا نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ چن لیتا ہے، اللہ بولیے یستفی، اللہ نے فرمایا چن لیتا ہے، تو نبوت چنی جاتی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن کسی نبی کو آپ نے دیکھا ہو کہ نبوت ملنے کے بعد وہ لمبی نیند سو گئے ہوں کہ نبوت تو مل گئی، اللہ کے مقرب بندے تو بن گئے، جنتی تو ہو گئے، اب ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں؟ کوئی ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ بولیے نہیں، بلکہ اپنے اپنے ادوار میں، دوروں میں انبیاء سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، اللہ کا حکم مانتا بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بطور تربیت بار بار فرماتا رہتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ جس طرح آپ پہلے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس پر استقامت اختیار کیے رہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، ہمیشہ اللہ سے بولیے ڈرتے رہیں۔ حالانکہ ان سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار پھر بھی امر فرماتا ہے، اس میں اصل میں تاکید ہے، استقامت کا معنی ہے، ہمیشگی کا معنی ہے، کہ آپ پہلے بھی ڈرتے ہیں اللہ سے، پہلے بھی،
لیکن اس کو اور بڑھا دیں، اس تقوی کو اور بڑھا دیں اور اس کو جاری رکھیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر انبیاء کی اولادوں میں سے کسی کو چنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نسبت پر بھروسہ کرتے ہوئے غفلت کی نیند سو گئے، نہیں، بلکہ انہوں نے ہر وہ چیز جو اللہ نے انہیں عطا کی انہوں نے اللہ کے نام پر لوٹا دی، قربان کر دی اپنے رب کے نام پر۔ انہی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں سلام اللہ علیہ، اور انہی میں حضرت مریم بھی ہیں۔ تو قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے عبرت ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے عبرت ہے کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ، نوح علیہ السلام کی ایک نبی کی بیوی ہے لیکن ایمان نہیں لائی، شرک پر قائم رہی، تو اسے نبی کی نسبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تمہارے لیے عبرت ہے اللہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تمہارے لیے عبرت کا سبب ہے کہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے، ایک پیغمبر کی زوجہ ہے لیکن شرک پر قائم رہی، ایمان نہیں لائی، تو اسے ایک نبی کی نسبت کام نہیں ہے۔ تو نسبت نبی کی ضرور کام آتی ہے لیکن ایمان لانے کے بعد، بولیے ایمان لانے کے، ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر نسبت کام نہیں آئے گی، پھر نسبت کام۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں تمہارے لیے ایک عبرت ہے فرعون کی بیوی آسیہ، کہ وہ ایک کافر بلکہ کفار کے حاکم فرعون کی بیوی ہے، اللہ پر ایمان لائی، بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی، معمولی کافر نہیں، اس کو معمولی کافر کہہ دینا بھی توہین ہے۔ فرعون بڑا ظالم جابر بادشاہ، بطور عبرت اللہ نے سب سے زیادہ قصہ موسیٰ اور فرعون کو قرآن میں ذکر کیا۔ حضرت آسیہ کی مثال اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ایک عبرت رکھتی ہے کہ اگر کسی کافر کی بھی زوجہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اسے کافر کی وہ نسبت نقصان نہیں دے گی بلکہ اللہ پر ایمان لانا اس کی نجات کا سبب بنے گا۔ اور اتنی بڑی فضیلت پھر اللہ نے عطا فرمائی کہ جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح خود اللہ حضرت آسیہ کا نکاح ہمارے آقا سے کروائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے عبرت ہے عمران کی بیٹی مریم میں علیہ السلام، کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پاک دامنی اختیار کی، حیا پر پہرا دیا، حیا پر پہرا دیا، تو اللہ پاک نے اسے اپنے محبوب رسول روح اللہ و کلمت اللہ و عیسیٰ نبی اللہ اس کی والدہ بنا دیا۔ سبب اللہ نے ذکر کیا کہ اس نے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کی، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ ایک عورت کا سب سے بڑا زیور شرم و حیا ہے، اگر وہ جاتا رہا پھر عورت کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کا سب سے بڑا حسن اس کی شرم و حیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں سب سے افضل خاتون حضرت مریم ہے، سبب حیا پر پہرا ہے، اور فرمایا اس امت میں سب سے افضل عورت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور یہاں بھی سبب محض ایک پیغمبر کی صاحبزادی ہونا نہیں ہے بلکہ اس نسبت کے ساتھ ساتھ عظیم کردار جس میں اللہ کی عبادت بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، خدا کی خشیت بھی ہے، اللہ سے عشق اور محبت بھی ہے، راتوں کی آہو زاری بھی ہے، تہجد گزاری بھی ہے، مصلی پر حاضری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی خدمت گزاری بھی ہے، اور ساتھ اپنے شہزادوں اور اپنی اولاد کی عظیم تربیت بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی خواتین کی بہترین تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی رشد و ہدایت کا انتظام بھی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ان کے کردار میں شامل ہے، جب یہ ایک اعلیٰ نسبت کے ساتھ ملا تو اعلیٰ نسبت کے ساتھ اس سارے بہترین کردار کے ملاپ نے انہیں امت محمدیہ میں سب سے افضل خاتون بنا دیا۔ میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس کے پیچھے محض نسبت نہیں بلکہ نسبت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم کردار بھی ہے۔ بولیے ایک عظیم کردار بھی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس کردار نہیں ہے کیا تو محض نسبت اسے افضل نہیں بنائے گی،
محض نسبت اسے افضل، کردار ضروری ہے، کردار بولیے، پاکیزہ کردار ہونا ضروری ہے۔ اب یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کئی حدیث ہیں اسی کو ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ البتہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر کسی کے پاس عمل کمزور ہے اور نسبت طاقتور ہے، ہاں، تو پھر اصل لحاظ تو عمل کیا جا رہا ہے، نسبت کا تو نہیں کیا جا رہا۔ کیوں بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ بھی اصل لحاظ جو ہے وہ تو عمل کا کیا جا رہا ہے، نسبت کا تو لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ اس کا جواب سن لیجئے، اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ کئی جوابات، بلکہ میرے ذہن میں کئی ویب سائٹس کھل گئی ہیں، اس کے کئی جوابات میرے ذہن میں، ان میں سے ایک جواب دے کے موضوع کے اوپر آتا، وہ یہ یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، یہ میں نے اس شخصیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے جس کو نسبت ملی ہوئی ہے کہ اس پر ذمہ داری دوہری عائد ہے، اس پر ذمہ داری بولیے دوہری عائد ہے کہ اس کو ایک اعلیٰ نسبت ملی ہے، لہٰذا اس کا معاملہ عام لوگوں جیسا رہا نہیں ہے، اس کو چاہیے اس نسبت کا پورا خیال کرے، اس نسبت کے پورے آداب بجا لائے، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے منقول ہے نا کہ آپ اپنے مریدین میں بیٹھے ہیں اور ایک دن رو پڑے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ۔ کہا حضور کس چیز کا؟ کہا تم میں سے جس کی پہلے بخشش ہو گئی وہ میری شفاعت کر دے گا۔ تو لوگ داڑے مار کے رونے لگ گئے۔ کہا حضور آپ تو نواسے رسول ہیں، آپ کا تو خمیری نبوت کے پانی سے گوندا گیا، آپ کے نانا کل امت کی شفاعت کرنے والے، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ کہا اسی بات پہ تو ڈر لگتا ہے کہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا، رسول اللہ کا، اپنے جد امجد کا، اپنے نانا جان کا سامنا کیسے کروں گا اگر حضور نے مجھ سے کہہ دیا جعفر صادق یہ نسبت کا نہیں اللہ کی اطاعت کا معاملہ تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اپنے دور میں اپنے دور کے تمام اولیاء، علماء، اہل دین، اہل تقوی سب سے افضل ہستی ہیں۔ امام ابو حنیفہ جیسے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے جوڑے ان کے جوتے نہ اٹھاتا ابو حنیفہ کب سے ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں امام جعفر صادق کس کیلیبر کی ہستی، کس فضیلت اور کس درجے کی ہستی، میری بات سمجھے گا نہیں؟ تو جس کو نسبت حاصل ہے وہ اپنے تائیں عاجزی اختیار کرے، کیا؟ اور اس نسبت کو پورا نبھائے۔ لیکن دوسری طرف امت کے لیے لازم ہے کہ جب احترام کی باری آئے تو محض عمل کی وجہ سے احترام کم یا زیادہ نہ کرے، محض عمل کی وجہ سے احترام کم یا زیادہ، ورنہ تو وہ احترام عمل کو دے رہا ہوگا، حضور کی نسبت کو نہیں دے رہا ہوگا نا۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں، ہیرے پر مٹی لگ جانے سے ہیرے کی قدر میں کمی نہیں آتی، ہیرے پر مٹی لگ جانے سے ہیرے کی قدر میں کمی، بس آپ ہیرے کو دھو لیجئے، مٹی کو دور کر لیں تو ہیرا پھر سے ہیرا ہے۔ تو امام مالک نے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی سید غلطی کرے، اہل بیت میں سے کوئی غلطی کرے تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اہل بیت رسول کے دشمن بھی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب جس طرح ہندوؤں میں ذات پات ہے اس طرح مسلمانوں میں بھی یہ سید ہے، یہ سید نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، تم مسلمان ہو ہی نہیں، کلمہ اس لیے پڑھتے ہو کہ اسلام کو نقصان پہنچاؤ، ورنہ تمہارے ذہن میں مثبت جواب بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھے ہندوؤں میں جو ذات پات کا تصور ہے اس میں قانون الگ ہیں، یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پہلا تو یہ فرق ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، یاد رکھ لیں۔ دنیا کا اور آخرت کا الٹ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی کے گھر والو، اگر تم نیکی کرو گے اجر 2 گنا، اور اگر تم گناہ کرو گے سزا بھی 2 گنا۔ یہ سورہ احزاب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں، دنیا میں قانون برابر ہے، کوئی اہل بیت میں سے ہے، کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور یہاں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو اپنی شخصی ذاتی وجہ سے نہیں، انڈیویجولی فضیلت کوئی نہیں ہے،
فضیلت حضور کی نسبت کی وجہ سے. تو اگر آپ کسی سید کا احترام کرتے ہیں تو احترام در حقیقت آپ رسول اللہ کا کر رہے ہیں. میری بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ بولیے نا. ادب کر رہے ہیں تو ادب حقیقت میں رسول اللہ کا کر رہے ہیں. خیر یہ موضوع اور طرف نکل گیا. تو امام مالک نے فرمایا اگر کسی سید سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا جرم ہو جس کی سزا شرعن ہو، تو قاضی جب سزا لکھے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے. کیا نیت؟ یہ نہ ہو کہ میں ایک سید کو ذلیل کروں گا، مجمع عام میں کوڑے لگواؤں گا، نبی کے خانوادے کو ذلیل کروں گا، نہ، بلکہ نیت اس چیز کی ہو کہ جیسے جوہر کے اوپر، ہیرے کے اوپر مٹی لگی ہے، بس مٹی جھاڑنا چاہتا ہوں. سزا سے مقصود تذلیل نہیں ہے، ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے. تو یہ آداب ہمیں اسلاف نے سکھائے ہیں، ہمارے بڑوں نے سکھائے ہیں. میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو امت کے لیے یہی ہے کہ اگر کسی کے عمل میں کمزوری بھی پائیں تو محض عمل میں کمزوری کی وجہ سے ادب کمزور نہ کر لیں، کیونکہ اس طرح آپ کا ادب، آپ کی محبت عمل کے ساتھ ہوگی، نسبت کے ساتھ. تو اگر کوئی سید عمل میں کمزور ہے تو اسے سارے حقوق ملیں گے سوائے ایک کے. اس سے محبت بھی ہوگی سرکار کی وجہ سے، ادب بھی ہوگا سرکار کی وجہ سے، خدمت بھی کی جائے گی سرکار کی وجہ سے، درود و سلام بھی پڑھا جائے گا تو سارے سادات کو شامل کیا جائے گا. نہیں کہ یہ نہیں کہ آپ اپنے ذہن میں نکالتے جائیں گے فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں، درود و سلام میں بھی سب شامل ہوں گے. لیکن ایک حق نہیں ملے گا، وہ کیا؟ وہ ہے پیروی کرنا، کسی کو لیڈر بنانا، راہبر بنانا، امام بنا لینا. میری بات سمجھے؟ وہ اسی سید کا حق ہے جو سنت مصطفیٰ کا پابند ہے، رسول اللہ کی سنت کا. بولیے، یعنی اس کو پیر نہیں بنایا جا سکتا. اگر کوئی سید دین کا عالم نہیں، دین کا راہبر نہیں، سنت رسول کا پیکر نہیں ہے تو وہ پیر بن سکتا، وہ راہبر بن سکتا. بولیے نا. اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کی بیعت جائز نہیں ہوگی. بیعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم رکھتا ہو، دین پر عمل کرتا ہو. آگی بات سمجھ؟ وہ الگ بات کہ مولوی راضی نہیں ہوتے، مولوی کہتے ہیں اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں. اب مولویوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بات سمجھ لیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ کوئی مولوی کسی سید کے بارے کہہ دے یا ٹھیک آدمی ہے، وہ نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا. یہ آپ ایک پکی تقدیر کی لکیر سمجھ لیں. کیا؟ تقدیر کی لکیر سمجھ لیں. وہ نہیں راضی ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں چلے لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا ایک مسلک بنایا ہوا ہے، اپنا ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا ہے، ایک مسجد بنائی ہوئی. وہ کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں چلتا وہ ٹھیک نہیں. اب اس کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا. آگی بات سمجھی؟ تو یہ نسبت کے اوپر بات ہوئی. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے یہ جو مقام حاصل کیا اس کے پیچھے محض نسبت نہیں بلکہ اعلیٰ کردار بھی ہے. بولی اعلیٰ. اور اسی کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، اور حدیث کو امام بخاری لائے ہیں حدیث نمبر 3624، اور امام مسلم لائے ہیں حدیث نمبر 6314. اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس کو بیان کیا. حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اور بلا کے کوئی کان میں بات کہی جس سے سیدہ پاک رونے لگ گئیں. پھر قریب کر کے کوئی بات کہی تو آپ مسکرا پڑی. جب دور ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا کہ اے فاطمہ رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کہا اگر سب کو حضور نے بتانا ہوتا تو اعلانیہ بتا دیتے، تو جب میرے کان میں کہا ہے تو مراد یہ کہ راز ہے. یہ کیا ہے؟ راز ہے. لہذا حضور کی ظاہری زندگی میں اس کو فاش نہیں کر سکتے، بعد میں بتاؤں گے. نہ بتایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا اب تو بتا دیجئے. کہا اسر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل کان یعارضنی بالقرآن فی کل سنہ مرتن وانہ عارضنی العام مرتین. کہا جبریل، اے فاطمہ، جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں میرے پاس آتے تھے اور ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کو دہراتے تھے. اور اس سال انہوں نے قرآن کو رمضان میں میرے ساتھ 2 مرتبہ دہرایا. باقی ہر سال جب رمضان آتا تو میرے ساتھ 1 مرتبہ دہراتے، اور اس سال 2 مرتبہ دہرایا. وَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ
میری وصال کے وقت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ شاید میں آئندہ رمضان نہ دیکھوں، میں آئندہ رمضان میں تمہارے درمیان ظاہری طور پہ موجود نہ ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی کہ میں رو پڑی کہ حضور آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ غم نہ کر، وَإِنَّكِ أَوَّلُ بَيْتِ لُحُوكُمْ بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ۔ کہا فاطمہ غم نہ کر، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو میرے سے آ کے مل جائے گا وہ تو ہی ہے، سب سے پہلے تو آ جائے گی، مفارقت زیادہ نہیں رہے گی، جدائی زیادہ نہیں رہے گی، غم وصال زیادہ عرصہ نہیں رہے گا، تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کے مل جاؤ گی۔ وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اور میں بہترین تمہارے لیے جا کے بندوبست کروں گا، پہلے جا کے تمہارے آنے کے لیے بہترین بندوبست کروں گا۔ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جن کو ہم دفناتے ہیں وہی پھر ہمارا استقبال بھی کرتے ہیں، وہی پھر ہمارا دنیا کا چلن دیکھیے، جن کو ہم خود زمین میں دفناتے ہیں نا، دباتے ہیں، وہی ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ تو کہا فاطمہ غم نہ کر، اور کہا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ او نساء المؤمنین، کہا فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اس امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں تو سب کی سید و سردار ہے، تو سب کی سید و سردار ہے، اور چونکہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا تمام امتوں کی تمام مومنین عورتوں سے افضل ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی فضحکت، میں نے سنا تو میں مسکرا پڑی، کہا حضور راضی ہوں۔ کیا قرآن ایک مرتبہ ختم فرماتے رمضان میں، کوشش کیجئے کہ یہ عمل اپنا لے، ابھی آج دوسرا روزہ ہے، کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک ختم کیجئے۔ لیکن اہل بیت کے لیے ایک الگ حکم دیا رسول اللہ نے، اس میں اشارہ ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن ختم کریں۔ میرے اہل بیت سادات نبی کے خاندان والے وہ اگر 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھیں گے تب امت ایک دفعہ پڑھے گی۔ یہی عمل میں کمزور ہو گئے تو لوگ تو ان کو دیکھ کے بہانے تراش کریں گے۔ تو اس میں خاص راز پوشیدہ ہے جو حضور نے کان میں بتایا حضرت فاطمہ الزہرا کی، اے فاطمہ یہ درس ہے تمہارے لیے، تمہارے خاندان کے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے، کہ جب بھی رمضان آئے جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، وہ قرآن کو کم از کم 2 مرتبہ ختم کریں، 2 مرتبہ دور کریں، قرآن پاک کو پڑھیں 2 مرتبہ، سمجھے کہ نہیں؟ کم از کم 2 مرتبہ۔ کیوں بھئی اس میں درس ہے یا نہیں؟ بولے نا۔ ایک اور حدیث لے آئیں پھر ہم اس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا، کس نے؟ اور ان کے سوا درجن سے زائد محدثین نے بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وزنی اس لیے فرمایا کہ انہیں اٹھانا آسان نہیں ہوگا، انہیں سنبھالے رکھنا آسان، وزنی چیز وقتی طور پہ تو انسان اٹھا لیتا ہے لیکن اٹھائے رکھنا یہ مشکل ہے، یہ بولیے۔ تو آقا نے فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی، فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور دوسری میری اولاد اور میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو تھامے رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ دعوے محبت تو بڑے بڑے کریں گے لیکن جب قربانی دینے کی باری آئے گی بھاگ جائیں گے، اس وقت بالکل ہوا ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ غبارہ جتنا پھولا ہو نا اتنی جلدی پھٹ جاتا ہے، کیوں بھئی ایسے ہی ہے نا؟ اور غبارہ جتنا تھوڑا پھولا ہو اتنی دیر سے پھٹتا ہے، آپ اس کو دبائیں وہ ایک طرف سے نکل آئے گا، ادھر سے دبائیں دوسری طرف سے نکل آئے گا۔ جو لوگ جتنے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ اتنے سست ثابت ہوتے ہیں عمل اور قربانی کے میدان میں، اور جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں، دعوے کم کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ منافقین رسول اللہ کے سامنے آ کے قسمیں کھاتے تھے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہیے لا تقسموا، بات بات پہ قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفہ، جو ایک معروف
عام طور پر ایک نبی کی اطاعت کرنی چاہیے, ایک نبی کی فرما برداری کرنی چاہیے, ایک نبی کا حکم ماننا چاہیے. ایک عام کامن سی بات جو ہر بندے کو پتا ہے, تم اس پر عمل کر کے دکھا دو. تم بڑی بڑی قسمیں نہ اٹھاؤ, جو عام طور پر رسول کی اطاعت ہونی چاہیے, رسول کا حکم ماننا چاہیے, وہی کر کے دکھا دو تو بڑی بات ہے. تو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ تم عمل کے میدان میں قربانی پیش کرو, وہ قربانی دعویٰ بن جائے گی. وہ قربانی بولیے, تم عمل کے میدان میں خدمت کرو, وہ خدمت دعویٰ بنے گی. تم عمل کے میدان میں محبت ثابت کرو, وہ عمل تمہاری محبت کی گواہی دے گا. تو آقا نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا بے شک میرے رب نے خبر دی کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. حضور کے اہل بیت میں قیامت تک وہ طبقہ رہے گا جو قرآن سے جڑا ہوا آپ پائیں گے. امت میں بڑا اتار چڑھاؤ بھی آپ پائیں گے, لیکن حضور کے اہل بیت میں قیامت تک وہ طبقہ موجود ہوگا جو عین تعلیم قرآن کا پابند نظر آئے گا, سنت مصطفیٰ کا پابند اور پیکر نظر آئے گا. اب ان دونوں حدیثوں کو ملائیے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ جب رمضان آ جائے تو ہر مسلمان کو ہی قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان میں بولیے قرآن نازل کیا گیا. جب رمضان آئے تو ہر ایک کو قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے. لیکن جو اہل بیت نبی ہیں, نبی کا خاندان ہے, انہیں رمضان آتے قرآن کے ساتھ اور لوگوں کی نسبت زیادہ اہتمام دکھانا چاہیے. زیادہ تلاوت کریں, زیادہ غور و فکر کریں, زیادہ قرآن کا درس رکھیں, قرآن کی تفسیر کریں. اپنے چاہنے والے, اپنے محبت کرنے والوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا زیادہ سے زیادہ درس دیں. قرآن کا اتنا حق ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تو مسجد نبوی میں درس حدیث بند کروا دیا. میں اس سے بڑی کیا بات کروں؟ درس حدیث حضرت عمر فاروق نے اس خوف سے بند کرا دیا کہ لوگ کہیں قرآن کا حق ادا کرنے میں کمزوری نہ دکھا دیں. یہ قرآن کا حق ہے. لہٰذا جو لوگ ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, یہ میرا ان کے لیے حکم ہے. باقی احباب کے لیے گزارش ہے, زندگی میں قرآن کو شامل کیجیے. قرآن پاک میں 2 سے 3% وہ آیات ہیں جن کو صرف علماء سمجھتے ہیں, وہ آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. ان کے لیے مفسر کی ضرورت ہے, عالم کی ضرورت ہے, سمجھے. ان کے علاوہ 95-96% قرآن وہ ہے جو ہدایت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا. وَلَكَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک ہم نے قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی ہدایت حاصل کرنے والا؟ تو آئیے ہم قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کے ساتھ رجوع قائم کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.